مختصر سی محفل ہے، اس میں عرض کروں گا کہ ایمان ہے کیا؟ کیا ٹوپی پہننے کا نام ہی ایمان ہے؟ داڑھی رکھنے کا نام ہی ایمان ہے؟ یہ چپے کپے سفید کپڑے پہننے کا نام ہی ایمان ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اگر اس کو اسلاف کرام کی زبانوں سے عرض کروں تو یوں ہے کہ اقبال تو یوں کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا تو یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ گر بہون رسیدی تمام ابو لہب، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدموں تک پہنچا دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں رہو تو اپنی مرضی سے نہیں، مصطفیٰ کی مرضی سے جیو۔ یہ ایمان ہے۔ تمہارے جسم پر، تمہاری روح پر، تمہارے دل پر تمہاری حکومت نہ چلے، جو حکومت چلے وہ آمنہ کے لال کی چلے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ اور میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث بھی تلاوت کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات میری مرضی کے مطابق نہیں کرتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور فرماتے ہیں میں جو دین لے کر کے آیا ہوں میرے تابع جب تک اپنی خواہشات کو نہیں کرتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میاں ایمان یہی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے کچھ کاموں میں حدیث ڈھونڈوں گا، کچھ کاموں میں قرآن ڈھونڈوں گا، باقی اپنی مرضی سے جیوں گا، تو تم ایمان پہ آئے ہی نہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ لوگ یہاں پر مسجدوں میں ایمان والے بننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر باہر ان کا ایمان کہاں ہے؟ ہر زندگی کا ہر لمحہ تمہیں پوچھنا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، تب تم ایمان کی لذت کو بھی پالو گے، ایمان کی مٹھاس بھی تمہیں مل جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے اپنے صاحبزادے کے ساتھ، دونوں صحابی ہیں، حضرت عمر بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ کچھ بات چل رہی تھی کسی مسئلے کو لے کر اور دونوں اپنی اپنی دلیلیں دے رہے تھے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان بات چل رہی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بات پر دلیل کے طور پر یہ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے یوں فرمایا ہے اس مسئلے میں۔ بیٹے نے سنا، کہا اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، مگر ابھی انہوں نے مگر ہی کہا تھا، حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی۔ یہ ہوتا ہے، اچھا مولانا حدیث تو ہے لیکن حالات ایسے ہیں، مگر حالات ایسے ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے نے ابھی مگر ہی کہا تھا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کوئی مگر کہتا ہے تو عمر کی چھت کے نیچے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلا، وہ ہماری گردنوں پر ہے، ہمارے دلوں پر ہے، ہماری زندگی پر اس کا راج ہے۔ تب جا کر کے ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو حوالے کرو میرے مصطفیٰ کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق۔ کیا تم کبھی آ کر کے یہ پوچھتے ہو کسی امام سے کہ میری شادی ہونے والی ہے، حضور پاک کی مرضی کے مطابق میں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ کیا کبھی یہ سوال کرتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر بھی بچے ہوئے، میرے گھر بچہ ہوا ہے تو حضور کو کیسا پسند ہے، میں ویسی تربیت کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں، مسئلے تو علماء سے صرف طلاق کے ہی پوچھنے آتے ہیں۔ ہاں، مسئلے تو صرف علماء سے یہی تو، بیوی کو ایسا کر دیا، بیوی کو ایسا کر دیا، پھر پراپرٹی میں جھگڑے ہو گئے تو پھر آ گئے۔ میرے عزیزو، تمہاری زندگی کا پل پل جس کو عشق ہو اپنے نبی سے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جائے گا کہ میرے آقا کی مرضی کے مطابق مجھے جینا ہے۔ جس نے یہ عزم کر لیا زندگی میں کہ مجھے جینا ہے میرے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق، وہ تلاش کر کر کے جائے گا۔ میں تمہیں بتاؤں، ایک بڑے بزرگ ہیں امام احمد بن حنبل یا حضرت ابو یوسف، دو میں سے کوئی، وہ کلنگر تربوز کلنگڑا کھانے کو چاہتے بھی تھے، ان کو شوق بھی تھا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سنا بھی تھا کہ حضور نے بھی کھایا ہے، سنت ہے میرے آقا کی۔
لیکن زندگی بھر اس کو دیکھتے تھے، کھا نہیں پاتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو پتا ہے سنت بھی ہے یہ کلنگڑ کھانا، اور آپ کو بھی شوق ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں اب تک میں وہ طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ حضور نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے، وہ طریقہ مجھے چاہیے کہ کھایا تو ہے میرے مصطفیٰ نے، لیکن کتنے ٹکڑے کر کے۔ جس کو حضور سے عشق ہو، محبت ہو، اس کا ایمان یہی ہے کہ وہ اپنے نبی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرو۔ حدیث یہی ہے، حدیث کا پوری زندگی کو میں لا کر اس حدیث میں جمع کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک ہم اپنی خواہشات کو، اپنی تمام تمناؤں کو نبی پاک کے حوالے نہیں کرتے، ایمان کی مٹھاس نہیں پاؤ گے، ایمان کی لذتیں نہیں پاؤ گے۔ داڑیاں بڑھا لو، ٹوپیاں بڑی بڑی پہن لو، سفید کپڑے خوب لگا لو، لیکن تمہاری طبیعت اگر حضور کی حدیث کو نہیں ماننا چاہتی تو کوئی ایمان ہے ہی نہیں، کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بات یہ ہونی چاہیے، میں نے دیکھا ہے مصر کی سرزمین پر آج کیا حالات، ان کے حالات بہت سارے خراب بھی ہیں کیونکہ یورپ ان پر حکومت کر کے گیا ہے، فرانس وغیرہ، ان کے حالات خراب ہے، فیشنیبل بھی ہیں، لیکن ایک اچھی چیز میں نے دیکھا ہے، مصری لوگ، ایجپشن لوگ جب جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بہت مرتبہ دیکھا، دو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ ہاتھا پائی کی نوبت ہے، چیختے رہتے ہیں ایک دوسرے پر، تیسرا آدمی بیچ میں آتا ہے، کہتا ہے صلو علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، دونوں ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں اور حضور پر درود پڑھنے لگتے ہیں۔ کتنا بھی سخت جھگڑا ہو، میں نے دیکھا ہے، ہاں ہوتا یہ ہے کہ درود پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر جھگڑتے ہیں، اور تیسرا آدمی پھر کہتا ہے صلو علی النبی، یہاں تک کہ جب تک جھگڑا ختم نہیں ہوتا وہ تیسرا آدمی بار بار درود پڑھاتا ہے، جھگڑا ختم ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے یہ چیز کو کئی مرتبہ دیکھا میرے عزیزو، یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ جھگڑا اپنی جگہ پر، نام مصطفیٰ کا مقام اپنی جگہ، جب رسول پاک کا نام آ جائے اپنی ساری خواہشات ختم کرو، اپنی ساری مرضی چھوڑ دو، نفس کچھ بھی چاہتا ہو لیکن میرے مصطفیٰ کا نام آئے تو ادب آ جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا۔ کچھ لوگوں کی بخشش صرف اس بات پر ہوئی ہے کہ انہوں نے اذان سن کر کے اپنے کام چھوڑ دیے تھے، صرف اس بنیاد پر ان کی بخشش ہو گئی کہ جب اذان میں اللہ اس کے رسول کا نام آ رہا تھا، انہوں نے ادب کے ساتھ اپنے کام کاج چھوڑ دی، اپنی مرضی نہیں چلائی۔ ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا، وہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کو آگ میں تپایا جاتا ہے، اور جب لوہا لال ہو جائے آگ میں تب ہتھوڑا اٹھا کر اس کو پیٹ پیٹ کر کے اس کو نقش دیا جاتا ہے، اور لوہار جانتا ہے تھوڑا سا بھی اگر وہ لوہا ٹھنڈا ہوا تو پھر نقش نہیں بنے گا۔ گرم تپایا ہوا لوہا جب ہتھوڑا اٹھا کر وہ مارتے، ابھی کندھے تک ہتھوڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا پیچھے ہی پھینک دیتے، پھر کہتے اس کے بعد میری مرضی نہیں، اب اللہ اس کے رسول کا نام آ گیا۔ اپنے حلال کاموں کو جب وہ چھوڑ دیتے تھے، میرے عزیزو، لوہے کا کام کر کے کما کر کھانا حلال ہی تو تھا، حلال کام کو چھوڑ دیتے تو پھر جب نبی پاک کا نام آ جائے تو حرام کاموں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے، جو حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ میں انہیں مصطفیٰ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند نہیں اسے چھوڑ دو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حوالے کر دو، نبی کے حوالے کر دو، پھر اپنی زندگیوں کا لطف تو دیکھو، مزے تو دیکھو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چلتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان دیکھیں، ایمان کی حلاوت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہماری زندگیوں میں بھی معاملات ایسے آ جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، کبھی ایسا آئے تو سمجھ لینا کہ تمہارا امتحان چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے تمہارا تمہارے بھائی کے ساتھ پراپرٹی کو لے کر، جائیداد کو لے کر، تمہاری بہنوں کا تمہارا معاملہ چل رہا ہے، آپ لوگوں کے مشورے سے، بلکہ اپنے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کسی عالم کے پاس گئے، مفتی کے پاس گئے، مسئلہ پوچھا، اس عالم دین نے یا مفتی شرع نے اپنے پیٹ سے نہیں اللہ کے رسول کی حدیث سے تمہیں بتایا تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے،
بات ہو گئی. کس کی بات آئی؟ مولوی کی نہیں، مصطفیٰ کریم کی بات آئی. اب تمہارا امتحان ہے. تم نے اگر وہاں پر یہ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کو اتنا مل جائے مجھے اتنا، تمہارا ایمان نہیں ہے. تم مولوی کی بات مت سمجھو، یہ مولوی کی بات نہیں، وہ نقل کر رہا ہے تاجدار مدینہ کی بات. اگر اطمینان نہیں ہے تو چیک کر لو حدیث کو جا کر کے کیا یہ صحیح ہے، اور اگر حضور کا فرمان مل گیا ہاتھ پیر چھوڑ دو، اب اپنی خواہشات کو ختم کرو. یہی ایمان ہے. کئی جگہ زندگیوں میں ایسے معاملات آتے ہیں، تمہارے سامنے اگر حدیث آ گئی، میرے عزیزو یہ سب ہمارے تمہاری باتیں تو چھوڑو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی سراج الامہ، جن کا مقام یہ ہے کہ جہاں وہ دفن ہے 4000 ختم قرآن کیا انہوں نے، 5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں انہیں یاد تھی، 1000 سے زیادہ محدث شاگرد پیدا کیے، 80,000 سے زیادہ مسئلے حل کر کے دیے پوری امت کو. بڑا احسان ہے، بڑے امام ہیں. نیکیوں کا حال یہ ہے کہ کئی سالوں تک تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. سب کچھ ہے اپنی جگہ پر، لیکن جانتے ہو اپنے شاگردوں سے کیا کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں یا میرے بتائے ہوئے مسئلے ہیں، قرآن و حدیث سے ہی ہیں، قرآن و حدیث سے ہی ہیں. لیکن اگر میرے بتائے ہوئے مسئلے کے خلاف رسول اللہ کی کوئی حدیث آ گئی تو شاگردوں کو وصیت کیا، کہا رسول کا فرمان لے لینا، ابو حنیفہ کے مسئلے کو دیوار پہ مار دینا، میری بات کو دیوار پہ مار دینا، حضور کی حدیث کو پکڑ لینا. یہ ایمان ہے. یہ نہیں میں جو بولوں اسی پہ چلتے رہنا، میں جو کہوں وہی شریعت ہے. نہیں، میری بات کے بعد اگر کہیں سے بھی رسول پاک کی حدیث تمہیں اس کے الگ ملے، حضور کی بات کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا. ہمارے اسلاف نے ایمان ہمیں یہ سکھایا ہے. وہی میں بات عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق کی. آؤ امتحان کیسا ہوتا ہے. حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. سب احرام پہنے ہوئے ہیں، لیکن مکہ والے 35 کلومیٹر دور ہی حضور کو اور صحابہ کو روک دی کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، نہ عمرہ کرنے دیں گے، نہ طواف کرنے دیں گے، کچھ نہیں. ایسی حالت آ گئی کہ جنگ ہونے جیسے تھے حالات. جنگیں تو چلی رہی تھی. 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی. اس کے بعد یہ معاملہ تھا. بڑی بڑی جنگیں مکہ والے اور مدینے والوں کے بیچ ہو چکی تھی. 6 ہجری کو حضور عمرہ کے لیے جا رہے تو مکہ والے خار کھائے ہوئے تھے، روک دیا، راستہ روک دیا. اب حالت ایسی کہ سارے صحابہ احرام میں عمرہ کے لیے آئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالات کی نزاکت کو دیکھا اور مکہ والوں کو بلا کر کے کہا چلو ہم صلح کرتے ہیں، جنگ نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے گھر آئے تھے، صلح کرتے ہیں. مکہ والے تیار ہو گئے کہ صلح کر لیں گے، جنگ نہیں ہوگی. لیکن کن باتوں پہ صلح ہو رہی تھی؟ مکہ والوں کی شرطیں تھیں کہ اس سال آپ یہیں سے واپس جائیں گے اور احرام یہیں کھولیں گے، ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے، اور دوسرے سال آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے. پھر کئی شرطیں ایسی تھیں ان کی کہ ہمارے جو مدینے میں ساتھی لوگ ہیں آپ ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، اور پھر اگر ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر مکہ سے مدینے آئے گا تو ہمیں واپس کر کے بھیجیں گے، اور مدینے سے کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہم اپنے پاس رکھ لیں گے. یہ زور زبردستی کی شرطیں تھی. سب رسول اللہ مان رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مان لیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہاں تک کہ صلح نامہ جو لکھا جا رہا تھا اس پہ سب سے پہلے ورڈ تھا من محمد رسول اللہ الی رؤساء قریش. محمد رسول اللہ کی طرف سے قریش کے سرداروں کے بیچ یہ ایگریمنٹ ہے. اس پر بھی انہوں نے آبجیکشن کیا، کہا ہم اللہ کا رسول آپ کو نہیں مانتے، یہ لفظ ہٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، وہ چھوڑ کر اٹھ گئے کہ اس کے آگے میرا نہیں ہوگا. رسول اللہ کا لفظ ہٹانے کے لیے کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہٹایا. محمد ابن عبداللہ لکھا گیا.
یہ سب حالات امتحان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جھک کر کے مان رہے ہیں، دب کر کے مان رہے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بے چینی اور بے قراری سیدنا عمر ابن خطاب کو تھی۔ سارے صحابہ خاموش تھے، حضرت عمر آئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ کہا پھر آپ جنگ کی اجازت دیجیے، ابھی ان مکہ والوں کو ان کی اوقات بتاتے ہیں۔ ہم 313 تھے تب ان پر بھاری تھے، آج ہم 1400 کی تعداد میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے، آج جنگ کا ماحول نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجیے، اجازت دیجیے، جنگ چاہتے تھے حضرت عمر، حضور نے منع فرمایا میں صلح کر رہا ہوں۔ اب حضرت عمر کئی جگہ گھوم رہے تھے صحابہ کے پاس اور صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ چلو حضور کو مناتے ہیں۔ اخیر میں وہ آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، اور کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بہت قریبی مشیر ہیں، مشورہ حضور اکثر ان کا قبول فرماتے، رد نہیں کرتے۔ حضرت عمر ان کے پاس گئے، کہا ابو بکر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ صلح کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ان کافروں کی اوقات کیا ہے جو ہمیں اتنا دبا کر کے وہ صلح کر رہے ہیں؟ آپ چلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ جنگ کی اجازت دی جائے۔ جب حضرت عمر کی آواز بڑھنے لگی، حضرت ابو بکر گھوم گئے، ان کے کندھوں کو پکڑ کر کے ہلایا زور سے اور کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اوقات میں رہ کر بات کرو، کسی ایسے ویسے نے یہ فیصلہ نہیں لیا، یہ اللہ کے رسول نے فیصلہ لیا۔ یہ ایمان ہے، حالات چاہے کچھ بھی کہہ رہے ہوں، میرے مصطفیٰ نے اگر صلح کہا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت ابو بکر نے جو جھنجھوڑا، حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد پھر میرے دل میں ایمان راسخ ہو گیا۔ ایمان اسی کا نام ہے جو رسول کہہ دیں وہی شریعت ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کہتا ہے رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اسی کا نام ایمان ہے۔ یہی ایمان ہے، ایک دو واقعات نہیں ہزاروں واقعات ہیں۔ اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، اپنی مرضیوں کو ختم کر دینا، یہی ایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کم عمر صحابہ میں سے ہیں، ان کی عمر تو چھوٹی تھی لیکن یہ شراب کے قہوہ خانوں میں کام کیا کرتے تھے، شراب سپلائی کرنے کا، جیسے چائے کے ہوٹلیں ہوتی اس طرح شراب کی تھی، ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب، سب لوگ شراب پیتے بھی تھے، دھیرے دھیرے حرام ہوئی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں پیالے بھر بھر کر کے لوگوں کو دیتا تھا۔ ایک شام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کے پیالے سپلائی ہو رہے تھے، میں شراب کے پیالے بھر کر دے رہا تھا، اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آج سے شراب حرام ہے۔ ایک منادی اعلان کر رہا تھا، حضرت انس کہتے ہیں جیسی وہ آواز آنے لگی سب کے ہاتھوں سے پیالے گر گئے، سبوں نے اپنے ہاتھوں سے پیالے چھوڑ دی، جس کے لبوں تک کوئی پیالہ لگا تھا وہیں سے وہ ہٹا کر پھینک دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں مٹکے جو شراب کے بھرے ہوتے 50 سال پرانی شراب ہوتی، جس کی مکہ والے حفاظت کرتے، مدینے والے پورے لوگ حفاظت کرتے تھے، 50 سال پرانی 60 سال پرانی شراب پینا ان کا فخر تھا، مٹکے یوں توڑے جا رہے تھے، یوں توڑے جا رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس دن میں نے دیکھا مدینے کی ساری نلیاں سارے گٹر صرف شراب سے بہ رہے تھے، سبوں نے گھر سے لا لا کر کے پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان۔ اب اس کے بعد ہماری مرضی نہیں، ہماری خواہشات نہیں، ہمارے اپنی تمام تمنائیں نہیں، اسی کا نام ایمان ہے کہ جب میرے آقا کا فرمان آ گیا اپنی خواہشات۔ دیکھو وہ صحابہ کس کی بات پر، کس کی بات پر؟ کوئی منادی اعلان کر رہا ہے نا، اعلان کر رہا ہے، وہ یہ تو سوچتے اچھا انہوں یہ اعلان کر رہے ہیں گلی میں، آج کا آج پی لیں گے، جا کر حضور سے بات کریں گے، بعد میں چھوڑ دیں گے، توبہ کر لیں گے۔
حضور سے جا کر کے ملاقات کر کے معلوم کر لیں گے مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے؟ نہیں، میرے آقا کا فرمان آ گیا، اگر مگر صحابہ نہیں کرتے تھے۔ یہی ان کے ایمان کا خاصہ تھا، اور قرآن نے اسی کی تعریف میں بیان کیا کہ جب ان کو کوئی حکم آتا تو وہ اگر مگر نہیں کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی طرح کی ایک بات، قبلہ جب تبدیل ہوا تھا، جانتے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، مدینے میں کعبہ اس طرف ہے تو بیت المقدس اپوزٹ، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں ہو گئی، حضور کے دل میں ایک خیال آیا، کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ حضور کا دل میں خیال آ رہا تھا اور حضور آسمان کی طرف منہ اٹھا رہے تھے، 2 رکعتیں ہوئی، اسی میں جبرائیل امین آیت لے کر آئے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے۔ پھر دوسری آیت اسی وقت نازل ہوئی، فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ دیر کس بات کی محبوب، ابھی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، آپ کی مرضی ہے، آپ کی تمنا، آپ کی خواہش ہے، ابھی، یہ نہیں کہ اثر سے، یہ نہیں کہ کل سے، یہ نہیں کہ اگلے سال سے 2 رکعتیں ہوئی، 4 رکعت والی ظہر میں 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں میرے محبوب ابھی آپ چہرہ پھیر لیں۔ اب اندازہ کریں، محبوب کی رضا کے لیے مولا تاخیر نہیں کرتا، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، دو عالم کی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پھر گئے۔ میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، پیچھے آپ کی صفیں لگی ہیں، اگر قبلہ ادھر ہونے کا مسئلہ آیا، جیسے اگر پھر گیا تو مقتدی تو سب میرے سامنے ہوں گے، امام اس طرف پھر گیا ہے مقتدیوں کی طرف، اب ہمارے پیچھے کوئی نہیں، مقتدی تو سب سامنے ہو گئے، لیکن وہ اہل دل صحابہ کیسے ایمان والے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر گئے قبلے سے اس طرف، صحابہ خود ہی ہٹتے ہٹتے حضور کے پیچھے آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، کسی ایک نے بھی پوچھا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچانک، کیا ہم میں اور تم میں کوئی امام ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ صحابہ کا ایمان یہی تو تھا کہ رسول جو کرے وہی شریعت ہے۔ چل کر کے میرے آقا آگے آئے، صحابہ بدلتے ہوئے پیچھے آ کر صفیں لگا لی، اور 2 رکعت اس طرف منہ پھیر کر کے نماز پڑھی میرے آقا نے، وہ نماز خراب نہیں ہوئی، صحابہ ادھر سے ادھر آئے، چلے پھرے، لیکن نماز کسی کی ٹوٹی نہیں، کیوں؟ میرے مصطفیٰ کی اطاعت میں رہنا ہی عبادت ہے۔ اب نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر صحابہ کی نظریں اٹھی میرے آقا کی طرف، ہوا کیا ہے؟ اس وقت تک ان میں سے کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں؟ ایمان کا تقاضا یہی ہے، حضور فرما دے تو اس کے بعد اگر مگر نہیں۔ صحابہ دیکھنے لگے میرے آقا کی طرف ملتجی نظروں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اپنے غلاموں سے، میرے صحابہ، میرے دل کی تمنا تھی اور اللہ نے آیت نازل کی اور اسی نماز میں ہمارا قبلہ بدل دیا گیا۔ سبوں نے الحمدللہ کہا، جبکہ اتنا اس وقت واویلا مچاتے یہودی اور عیسائی، برسوں سے کئی انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس تھا، ان کا قبلہ بدل گیا، اور حضور کا فرمان دیکھیں، حضور کی مرضی کے لیے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بدلا، لیکن قیامت تک آ کر کے اب کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اب ہمارے قبلے کو بدل سکے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی مرضی کے لیے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، اب جو یہ واقعہ میں نے چھیڑا، اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ وہ جو موجود تھے صحابہ، وہ تو بدل لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے، اور نبی پاک اپنا چہرہ بدل لیے، دوسری طرف کی، یہاں سے نماز پڑھ کر کے صحابہ گئے، باہر مدینہ طیبہ میں جا رہے تھے، اور ایک جگہ سے صحابہ کا گزر ہو رہا تھا، وہاں دوسرے صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے،
ان کی بھی نماز چل رہی تھی، اور یہ گزرنے والے جو صحابہ تھے یہ حضور کے پیچھے پڑھ کر آئے تھے، تو گزرتے گزرتے ان صحابہ میں سے کسی نے پکار کر کہا نمازیوں سے کہ اے نمازیوں، ظہر سے آج سے ہمارا قبلہ بدل چکا، حضور پاک پر آیت نازل ہوئی ہے ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں، ان کے ایک صحابی نے اعلان کیا، اور وہاں جو موجود صحابہ تھے سب کے سب اسی وقت اپنے آپ کو پھیر لی۔ کیوں؟ نماز کی حالت میں بھی اگر فرمان رسول آیا تو اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس لیے میرے عزیزو، آج نفس ہمیں بہت ساری چیزوں کو کرنے سے روکتا ہے۔ تم ایک طرف اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو رکھو، ایک طرف اپنی تمناؤں کو رکھو، اور ایک طرف گنبد خضرا کے مکی کو رکھو، اور اس کے بعد دیکھو مجھے ادھر جانا چاہیے ادھر جانا چاہیے۔ نفس امارہ کی طرف بھاگتا ہوں تو سوائے گناہوں کی لذت کے اور کچھ میرے ہاتھ نہیں آنا ہے۔ یہ نفس مجھے جس عمیق غار میں ڈال رہا ہے، جس گڑھے میں ڈال رہا ہے، وہ سب کو پتا ہے گناہوں کی لذت کیا ہے۔ یہ چند دنوں کی زندگی تمہیں داغدار بناتی ہے، تمہارے کیے ہوئے اپنے کالے کرتوت پوری زندگی بھر تمہیں زخم دیتے رہتے ہیں، مرنے تک تمہیں پریشان کریں گے، بلکہ قبر میں جانے کے بعد اور حشر میں بھی یہ داغ پریشان کرتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تمہارے پاس جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور اللہ نے جو تمہیں لائف اور جو زندگی دی ہے، میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری لائف ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے، ہم اپنی مرضی کے مطابق جئیں گے، پیسہ ہمارا ہے، طاقت ہماری ہے، مال وقت ہمارا ہے۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اس طرح کہتے ہیں تمہاری لائف ہے ہی نہیں، تمہاری زندگی ہے ہی نہیں۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اپنی خواہشات کو ایک جگہ ڈال دو۔ مجھے بتاؤ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پر نہیں نچھاور کیا؟ کیا وہ جوان نہیں تھے؟ آپ نے سنا ہے احد کا میدان بڑا سخت تھا۔ یہ جنگ احد جو ہے، اچانک مکہ کے کافر آئے اور احد پہاڑ کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈال دی۔ اب مدینہ طیبہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت صحابہ کو اعلان کر رہے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے کہاں جانا ہے؟ احد پہ جانا ہے۔ رات کے وقت اعلان ہوا ہے، اور یہ وہ رات تھی جنگ احد میں جانے والی رات۔ اسی دن ایک نوجوان کی شادی بھی ہوئی، وہ اپنی بیوی کو لائے، اپنے گھر سہاگرات منا رہا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن رات کو جیسی حضور کا اعلان ہو رہا تھا، صحابہ سب دوڑے دوڑے جا رہے تھے، صفیں لگا رہے تھے، اور یہ سہاگ رات میں موجود دولہا اٹھ جاتا ہے اپنے بستر سے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اب اس کے بعد میری مرضی نہیں، میرے مصطفیٰ کی فرمان رسول آیا ہے، میں اپنی خواہشات سے اب بستر نہیں سجاؤں گا۔ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا اگر تجھے پسند ہے تو میرا انتظار کر، ورنہ میں طلاق دے کر جاتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تو چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے۔ لیکن وہ مدینے کی خاتون صحابیہ تھی، کہا اے میرے سرتاج، دنیا کی زندگی میں تو شامل کر ہی لیا ہے، ہم نے رات گزار لی جو گزارنا تھا، اب آخرت کی زندگی سے کیوں الگ کرتے ہیں؟ آپ جائیں فی امان اللہ، آپ جائیں اللہ کے حوالے، میں انتظار کروں گی، اگر آپ صحیح سلامت آئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر شہید ہو گئے تو میں فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، مجھے اس بات کا غم نہیں، جاؤ اللہ کے حوالے۔ کیا ان کی خواہشیں نہیں تھی؟ کیا ان کی تمنائیں نہیں تھی کہ جوانی کے دن ہیں ہمیں بھی گزارنے چاہیے، آج شادی ہوئی کچھ تو مزے اٹھائیں؟ نیا جوڑا تو یہی چاہتا ہے، پوری دنیا کی خواہشیں ہیں،
لیکن وہ مدینے والے ایمان پر ایسے کمپلیٹ تھے کہ ہماری خواہشیں نہیں، میرے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق جینا۔ جب ہماری ضرورت آن پڑے میں پوری دنیا کو ایک طرف رکھوں گا، میرے رسول کی مرضی کو ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف۔ وہ آج کی رات کا دولہا اٹھ کر چلا گیا اور میدان احد میں دوسرے دن صفوں میں شامل بھی ہو گئے۔ جنگ ہوئی تھی احد کی، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ان 70 شہیدوں میں ایک شہید یہ دولہا بھی تھا، حضرت حنظلہ۔ ایک رات کا دولہا شہید ہو گیا ہے، اور جب لاشیں جمع کی جا رہی تھی تو لاش مل نہیں رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، حنظلہ کو شہید ہوتے تو دیکھا ہے لیکن لاش نہیں ملتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور پھر نیچے کیا اور پھر فرمایا فلاں جگہ ہوگی جاؤ۔ صحابہ وہاں گئے تو لاش تھی، لیکن ایسی کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ان کے جسم پر پورے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں؟ حضور مسکرا کر فرماتے ہاں، اللہ کے فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے تھے اور جنت کے پانی سے غسل دے کر لائے۔ پوچھا گیا شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، جو شہید ہوتا ہے اس کو اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، یہ اعزاز ہے شہید کا۔ اور لوگ مر جائیں تو کفن بھی ہے، غسل بھی ہے، لیکن شہید کے لیے نہیں، شہید غسل بھی نہیں کرے گا، تمہارے دیے ہوئے کپڑے نہیں، اپنے بدن کے کپڑوں میں جائے گا۔ ایکسپشن ہے صرف اللہ کی بارگاہ میں، اس کے لیے دنیا کے لوگوں کو آنے کے لیے قانون بنائے گئے، نہا کے آؤ اور دوسرے سفید کپڑے پہن کر کے آؤ، لیکن اللہ کی مرضی میں جو اپنی جان دیا، مولا فرماتا جو تو پہنا تھا وہی پہن کر میرے پاس آ، اس کے لیے ایکسپشن ہے۔ لیکن اس شہید کو غسل کیوں دیا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی موت کا غسل نہیں ہے، یہ جب اپنی بیوی سے رات کو نکل رہا تھا اس پر غسل واجب تھا، لیکن اس نے یہ سوچ کر غسل نہیں کیا کہ کہیں میں حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، کہیں حضور کے فرمان میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے یہ شریک ہو گیا۔ اس کو جو فرشتوں نے غسل دیا ہے وہ موت کا نہیں، جنابت کا غسل دیا۔ میرے عزیزو، جب کوئی اپنے آپ کو حضور کے حوالے کرتا ہے تو اب اللہ کے فرشتے غسل بھی دیا کرتے ہیں۔ تمہارے سارے کاموں کے لیے اللہ کافی ہے، تمہاری ساری زندگی کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہی تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تمہاری ساری پریشانیاں، تمہاری ساری گھبراہٹ، ساری بے چینیاں اللہ ختم کرے گا، شرط ایک یہ ہے ان کنتم مؤمنین، شرط یہ اگر تم مصطفیٰ کی سچی غلامی کرو، اگر تم ایمان والے، ایمان اسی کو کہتے جب تک ساری دنیا سے زیادہ اپنے حبیب سے محبت نہ کرے۔ عزیزان گرامی اوقات، خواہشات کس کی نہیں؟ ایک صحابی حضرت عبداللہ، اور وہ کالے رنگ کے تھے، ان کو کوئی جلدی بیٹی نہیں دیتا تھا، حضور کے پاس آئے اور کہا مجھے شادی کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے گھر بھیجا، ان کی خوبصورت بیٹی ہے، جاؤ کہنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ یہ گئے، شوہر بیوی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جا کر کہا آپ کی بیٹی کے لیے میں نکاح کا پیغام لایا ہوں، اللہ کے رسول نے بھیجا۔ ماں باپ ہیں، دیکھا نوجوان یہ تو کالا کلوٹا ہے اور میری بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے، یہ امتحان ہے۔ حضور نے فرمایا اب حضور کے بعد تمہاری مرضی چلے گی یا میرے آقا کی؟ وہ دونوں ماں باپ جو تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں حضور سے، صرف اتنا کہا آپ جائیں۔ وہ جو کالے رنگ کے صحابی تھے ان کو پتا تھا ہر جگہ سے ریجیکٹ ہوتا ہوں، یہاں سے بھی ہو گیا ہوگا، انہوں نے کچھ زیادہ وہ نہیں لیا، واپس چلے گئے۔ لیکن اس صاحب وہ دونوں جو شوہر بیوی تھے ان کے گھر میں جو بیٹی تھی اندر سے باتیں سن رہی تھی، باہر آئی، کہا بابا کون تھے؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا تیرے رشتے کا پیغام لے کر۔ کہا کس نے بھیجا تھا؟ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم نے کہا ہے کہ بعد میں بات کر لیں گے۔ بیٹی کہتی ہے بابا جان آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کتنی بڑی خطا کی ہے، آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا بیٹی وہ تیرے مثل کا نہیں، تیرے برابر کا نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا۔ اس خاتون نے کہا صرف آپ نے اس کا رنگ دیکھا، بھیجنے والے کو نہیں دیکھا۔
دیکھنے والا کون تھا آپ نے وہ نہیں دیکھا. یہ بیٹیوں کا ایمان تھا جو مدینے میں تھی. بیٹیوں کا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ کے بعد جو وہ کہیں پھر اپنی مرضیاں نہ چلاؤ. ماں باپ فوراً کہتے ہیں ہاں میری بیٹی خطا ہو گئی, ہم ابھی جاتے ہیں. دوڑے دوڑے وہ مسجد نبوی آ رہے تھے, جب تک یہ نوجوان صحابی بھی پہنچ گئے تھے. حضور سے عرض کر رہے تھے آقا انہوں نے منع کر دیا ہے, بیٹی نہیں دینے والے. اتنے میں ہی ماں باپ پیچھے سے دوڑ کر کے آئے. میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ خطا ہو گئی, تاخیر کی معافی, تاخیر کی معافی. ہم اپنی بیٹی اس نوجوان کو دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کا حکم ہے, اس کے بعد کوئی ہماری طرف سے چو چیرا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لاؤ اس بیٹی کو لاؤ. مسجد نبوی میں اسی دن نکاح. ایک کالے رنگ کے جوان صحابی اور نہایت خوبصورت لڑکی ہے. حالانکہ خود حضور نے فرمایا ہے کہ کفو ہو برابری ہو, لیکن یہاں صحابہ کا امتحان بھی ہے کہ اپنی مرضی یا پھر رسول کی مرضی. نکاح تو ہوا لیکن وہ یہی جنگ کا اعلان تھا اس دن. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی کو جن کی آج شادی ہونے والی اپنے طرف سے کچھ مال دیا. حضرت عثمان سے کہا کہ ان کی شادی کا سامان لانے کے لیے پیسے دے دو. ان کو پیسے دیے گئے. وہ آج بازار میں جا کر کے سامان خریدنے والے ہیں, دولہے کی اچھی چیزیں خریدیں, آج شادی ہونے والی ہے. لیکن جیسے ہی مدینے میں جنگ کا بغل بجا, جہاد پر جانے کا حکم ہوا, یہی وہ صحابی ہیں جو اپنی شادی کا سامان لینے کی بجائے تلوار خرید رہے ہیں, ڈھال خرید رہے ہیں, گھوڑا خرید رہے ہیں, ساری چیزیں خرید کر پورے پیسے ختم کر دی. زرہ خریدی. زرہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے, کبھی انہوں نے نہیں پہنا تھا زندگی میں, وہ شوق تھا ان کو, پیسہ نہیں تھا. آج پیسہ آیا سب خرید لیا, 1 روپیہ بھی نہیں بچا ہے. جس کی شادی ہونی ہے وہ یہ تو سوچتا جنگ میں جا کے آؤں گا, پیسے بچا کر کے بعد میں آ کر سارا سامان خرید لوں گا. نہیں, سب لگا دیا, بعد کا پھر دیکھا جائے. اب جنگ میں جب وہ شریک تھے, یہ بھی احد کی جنگ ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے یہ جو نوجوان کالے رنگ کے صحابی تھے یہ دوڑے دوڑے صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے. نیا گھوڑا ہے, نئی تلواریں, نیا ڈھال. حضور نے اپنے صحابہ کو بلا کر پوچھا یہ جوان ہے کون, یہ کون ہے؟ صحابہ سب پیچھے لگ گئے, غور سے دیکھتے رہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اجنبی ہے, کون ہماری صفوں میں آیا, ہماری جانب سے لڑ رہا ہے, اجنبی ہے, نہ یہ گھوڑا ہم جانتے ہیں نہ یہ تلواریں ہم جانتے ہیں, کیونکہ صحابہ ہر چیز پہچانتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اس کی کالی کالی کہنیاں دیکھ کر میں پہچان رہا ہوں وہ عبداللہ اسود ہے. میں نے اس کو آج شادی کے پیسے دیے تھے لیکن وہ سارے جنگ کے سامان خرید لایا ہے. چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے زرہ سے, پورے لوہے کے لباس سے چہرہ بھی ڈھکا ہے, جسم بھی ڈھکا ہے. حضور فرماتے ہیں اس نے جنگ کے سارے سامان خرید لی. عزیزان گرامی وقار, یہی وہ جنگ تھی جس میں لڑتے لڑتے حضرت عبداللہ شہید ہو گئے. ان کے جسم پر کئی نیزے مارے گئے تھے, جسم چھلنی چھلنی تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی کے لیے چل کر کے آئے تھے میدان احد میں, اور ان کے سر سے ٹوپی اتاری اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئے, اور ان کے چہرے پر سے دھول میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے ہٹائی. اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے صحابہ سے ارشاد فرمایا, قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ دنیا میں پورا کر دکھایا. میرا یہ غلام, میرا یہ صحابی انہی لوگوں میں سے ہے. عزیزان گرامی وقار, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو حضور کے حوالے کرو, اپنی خواہشات کو نبی پاک کے قدموں میں نچھاور کرو. آج زندگی تمہارا امتحان لے رہی ہے. میں بچوں سے کہتا ہوں, نوجوانوں سے, اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھو, کیا تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے؟ کیا تم اپنا نام احمد, محمد, عبداللہ, خالد یہ سب نہیں رکھے ہو؟ تمہاری نسبتیں رسول اللہ سے ہیں یا نہیں ہے؟ تمہارا رشتہ میرے مصطفیٰ سے ہے یا نہیں؟ تم حضور کا نام لیتے ہی نعرے لگاتے ہو, حضور کا نام لیتے ہی تم آج بھی مچل جاتے ہو. اتنی نسبت جب ہے تو پھر زندگی گزارنے کی یہ جو طور طریقے تمہارے محلوں میں آئے,
یہ کس نے ڈال دی ہے؟ یہ کون لا کر کے تمہارے درمیان زہر پھیلایا؟ کس نے تمہیں ناسور بنا دیا قوم کا؟ کیا تم اندازہ کر سکتے ہو؟ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ سنتا ہوں کہ ہمارے محلے میں نشہ بکتا ہے، ہمارے محلوں میں نشہ کیا بھی جاتا ہے، کرایا بھی جاتا ہے، اور نشہ کے لیے نوجوان مرتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ وحشی پن کیا میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں آنا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے۔ میاں ہمارا تمہارا اور ماں باپ کا رونا اپنی جگہ پر، ایک نوجوان جب بھٹکتا ہے تو ماں زندگی بھر ہوتی رہتی ہے، باپ چیختا رہتا ہے کہ میرا بچہ صحیح ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ نشہ میں جب ایڈکٹ ہوتا ہے بچہ تو ماں باپ کی زندگی تو اجیرن ہوتی، لیکن تمہیں پتا ہے نشہ بہت دور کی بات۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے کسی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ اس رسول پاک کی کیفیت یہ ہے، وہ اپنی امت سے اس قدر پیار کرتے ہیں، اس قدر محبت کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو تباہ کر کے کیا میرے مصطفیٰ کو اذیت نہیں پہنچا رہے ہو؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی تکلیف نہیں ہوگی کہ دنیا آج تانا مارتی ہے مسلمان محلوں کی طرف انگلی اٹھا کر، اس محلے میں مت جاؤ مسلمان رہتے ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک فرشتے یہ خبریں پہنچا رہے ہیں کہ آپ کے غلاموں کو آج اتنا سخت انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ اس محلے میں کوئی آنا پسند نہیں کرتا، میرے آقا پر کیا بیتتی ہوگی؟ ایک وقت وہ تھا جب رسول اللہ کے سچے غلاموں نے ایسا معاملہ بنایا تھا، اٹلی، ڈنمارک اور یورپ کے بادشاہوں کے بیٹے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس آتے تھے۔ ان کے آج بھی خط موجود ہیں لائبریریوں میں رکھے ہوئے، بادشاہوں کی اولاد مسلمانوں کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، اخلاق لینے آتے تھے، کردار لینے آتے تھے، اور وہ پھر اپنے ملک میں جاتے تو فخر سے کہتے ہم اسلام اور مسلمانوں کے پاس پڑھ کر کیا آئے۔ لیکن آج حالات اتنے بدل گئے، اتنے بدل گئے۔ کیوں؟ اسی کو اقبال نے کہا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یعنی مال نہ ہونا تمہاری کمزوری اور تمہارے زوال کی وجہ نہیں، سبب کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ تم نے جب سے اپنا منہ موڑ لیا، حضور کے فرامین کو ایک طرف چھوڑ دیا، نبی کیا چاہتے ہیں اس کا خیال کرنا چھوڑ دیا، پھر امت کا حال یہ ہے کہ مولا نے تمہیں آج وہ دن دکھائے کہ گھر گھر آج ذلیل ہوتا جا رہا ہے، ٹھوکروں پر آ گئے ہیں۔ تمہارا حال یہ تھا کہ جس طرف گزرتے تمہارے پرچم لہراتے تھے، جس طرف سے تمہاری آبادیاں ہوتی لوگوں میں خوشحالیاں آتی۔ پنڈتوں کی لکھی ہوئی کتاب بھی موجود ہے، الہ آباد یونیورسٹی کے پنڈت پروفیسر لکھا ہے، کہا کہ ہمارے اس ملک میں بہت سارے لوگ باہر سے آئے، لیکن ہندو سماج کے لوگ سب سے زیادہ خوشیاں جو منائے تھے ایک بار جب محمد بن قاسم نے یہاں قدم رکھے تھے۔ 19 سال کا جوان عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے عرب سے چل کر کے آیا اور پورے لوگوں کو ان کے حقوق عطا کیے ہیں۔ آزادی سے رہو، جس کو جس دین پر رہنا ہے، ہر ایک کے حق کی حفاظت کرنے والا جوان تھا۔ یعنی غیر مسلموں نے بھی اس نوجوان کی تاریخ میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ تھی، کہاں بدل گیا؟ افریقہ کے رہنے والے بربر قوم کے لوگ جو کپڑے نہیں پہنتے تھے، پتوں سے صرف جسم کو چھپاتے، لیکن میرے مصطفیٰ کے غلام صحابہ وہاں جا کر کے ان کے دلوں میں بھی عشق مصطفیٰ ڈال کر آئے تھے، جن کی زبان نہیں جانتے تھے لیکن وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے میرے آقا کے غلاموں سے۔ آج میں دعوت سخن بھی دیتا ہوں اور دعوت عمل بھی دیتا ہوں، اے نوجوان اٹھو، اپنی زندگیوں کو بدل ڈالو۔ آج پوری دنیا تمہارے انتظار میں ہے، تم کس کی محبت میں آج فدا ہو؟ دنیا آج جانتی ہے کہ یہ جس دن اٹھ گیا انقلاب آ جائے گا، اور ہم اس انقلاب کے انتظار میں ہیں۔ دنیا چاہے جتنا بھونک لے، ان کی طرف توجہ مت کرو، میں تم سے مخاطب ہوں۔ ان سے کیسے مخاطب ہونا وہ ہمیں معلوم ہے، ان ظالموں کو ان کی اوقات یاد دلانا ہمیں آتا ہے، لیکن ہمیں
ہمارے گھر کی خبر لینا ہے. میرے گھر میں اگر سب ٹوٹے بکھرے ہوئے ہوں تو کب تک ان ظالموں کو چیختے چلاتے رہو؟ ہمیں پتا ہے ان کی اوقات کیا ہے. وہ موسم کے کیڑے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بھونکنے کے لیے کتے پیدا کیے جاتے ہیں اسلام کے خلاف، میرے آقا کے خلاف.